ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ حدید میں گزشتہ آیات کے اندر یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ قیامت کا منظر ذکر کیا گیا تھا کہ جب اہل ایمان اس پل صراط کی جانب روانہ ہوں گے تو اللہ جل شانہ انہیں ایک نور عطا کرے گا، اور میں نے عرض کیا تھا وہ نور ان کے دائیں بائیں ہر طرف ہوگا، اور نور مختلف اعمال کے درجات کی وجہ سے نور کم زیادہ ہوگا۔ جب وہ نور لے کر آگے روانہ ہوں گے تو وہاں اپنے الفاظ سنے تھے کہ منافقین، الفاظ تھے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، وہ ان سے اس نور کے بارے میں تقاضا کریں گے تو کہا جائے گا کہ تم پیچھے کی طرف لوٹو۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، قرآن کی آیات ہے، پیچھے کی طرف لوٹو اور وہاں نور حاصل کرو، وہ ساری بات آئی۔ اب جب یہ ساری چیزیں قرآن نے ہمیں سمجھا دی، اور خصوصاً میں اور آپ ہم لوگ یہاں سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ابھی ہم زندگی میں ہیں، ابھی اللہ نے ہمیں یہ سانس دیے ہیں، موقع دیا ہے، اب اگر ہم ان تمام چیزوں کو سننے کے باوجود بھی اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تو اللہ کی طرف سے پھر جھنجھوڑا گیا ہے ہم سب کو۔ کیا؟ جو آج کی آیات ہیں، الم یأن للذین آمنوا، معنی اس کا یہ ہے کہ کیا ایمان والوں پر ابھی تک وہ وقت نہیں آیا؟ کیا اب بھی تم نہیں سمجھو گے؟ کیا اب بھی ایسا وقت نہیں آیا کہ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے، اللہ کے خوف سے، یعنی اللہ کے ذکر اور قرآن پڑھنے سے خوف میں لرز جائیں، خشوع کریں، ان کے دل میں خوف پیدا ہو؟ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا؟ اور کتنی تمہیں باتیں سنائی جائیں اور کتنے واقعات بتائے جائیں اور کس طرح تمہیں یقین دلایا جائے، جیسے بار بار کہا جاتا ہے، تو یہ عمومی حکم ہے۔ الم یأن للذین آمنوا، تفسیر روح المعانی کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا ہے بعض تفاسیر میں۔ روح المعانی بڑی مشہور تفسیر ہے، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، اس میں لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ ہنس رہے ہیں، کسی بات، خوشی کی بات ہنس رہے ہیں، حالانکہ صحابہ کو بہت زیادہ اس طرح ہنسی مذاق کم ہی تھا وہ دور۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث کا مفہوم یہ ہے جو اس تفسیر میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ کپڑا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا ہٹایا اور بڑے غصے کے ساتھ انہیں یہ کہا کہ کیا ابھی بھی تم لوگ اس طرح ہنسی میں مشغول ہو؟ تمہارے اس ہنسنے کی وجہ سے یہ آیت اتری، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ان لوگوں پر، ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈرنے لگے
اور جو کچھ اللہ نے حق اتارا اسے ڈرنے لگے۔ اس روایت میں ہے کہ صحابہ اکرام، ساری بات ہے، اولین مخاطب تھے، بہت ڈر گئے، چونک گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بڑے معذرت خواہ ہیں، باقی ہم غفلت کی وجہ سے اتنی ہنسی میں مشغول ہو گئے، اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ ہم اگر ہنسی میں اتنا مشغول ہوئے ہیں تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ تم جتنا ہنسے ہو اب اتنا رو، اب اللہ کے حضور اتنا استغفار کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ وہ تو صحابہ اکرام تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کی پاکیزگی کا بھی ہم تصور نہیں کر سکتے۔ کل وہ الفاظ آپ نے سنے تھے پرسوں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کے لیے اچھائی کا وعدہ کیا، اللہ کی رضامندی کا پروانہ انہیں مل گیا، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اب تم جتنا ہنسے ہو اتنا رو۔ تو ہم اور آپ، اللہ معاف فرمائے، ہماری تو خیر حیثیت ہی کچھ نہیں۔ اور بعض کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، وہ حدیث کا واقعہ تو نہیں ہے، بعد میں کسی بزرگ کا ہے، بعد نے حضرت فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ ایک مشہور محدث ہیں، ان کے حوالے سے لکھا ہے، کچھ نے عبداللہ ابن مبارک مشہور محدث ہیں، یہ بھی ان کے حوالے سے لکھا ہے، ایک واقعہ لکھا ہے کسی بزرگ کا، واللہ عالم، اسی آیت کے حوالے سے، عبداللہ ابن مبارک کے حوالے سے ہے یا فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، کہ اب تو بعد میں تو خیر اللہ نے جب توبہ کی توفیق دی، بہت نیک ہو گئے، محدث بنے، شروع کے اندر وہ یعنی دل کی وہ کیفیت نہیں تھی۔ عبداللہ ابن مبارک کے حوالے سے جس کتاب میں نے واقعہ دیکھا، اس میں تو الفاظ یہ لکھے ہیں، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے، اب تو بہت مشہور محدث ہے، ایک مرتبہ دوستوں کی دعوت کی، اور وہی جیسے رات کو پینا پلانا کھانا پینا، اس زمانے کے اندر گانا بجانا بھی جو بھی تھا دستور، بہت بڑا باغ تھا، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دوستوں کی محفل ہے، سارا کچھ ہونے کے بعد اسی حال میں آدھی رات ہوئی، سو گئے۔ کہتے ہیں جب آدھی رات کے بعد کسی وقت آنکھ کھلی، اب وہ باغ کا منظر ہے، جو بھی کیفیت تھی، ہاتھ میں ان کے وہ ساز بجانے والی جو بھی کیفیت تھی وہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ خیر ایک دم کہنے لگے کہ وہ بجانا شروع کیا، اس میں سے آواز آئی، بعض کتابوں میں یہ لکھا، اس میں سے آواز آئی اس کی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے ڈرنے لگے؟ اب وہ چونک گئے کہ یہ آواز اس میں سے، کہتے ہیں دوبارہ بجانے کی کوشش کی، پھر آواز، اب بس آواز جو آئی اللہ کی طرف سے، کوئی وہ ٹرننگ پوائنٹ آپ کہہ لیں ہوتا ہے، وہ آواز دل میں لگ گئی، اور یہ کہتے ہوئے ایک دم چیختے ہوئے وہاں سے بھاگے کہ اے بلا، کیوں نہیں اے رب، الآن وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا۔ عربی جانتے تھے کہ کیا وہ وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے، اور کتنا غفلت میں وقت گزاریں گے ہم، صبح و شام دیکھ لیں، اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں، اپنے چھوٹوں کو دفن کرتے ہیں، اپنے سے زیادہ صحت مندوں کو دفن کرتے ہیں، وقتی طور پر اثر ہوتا ہے انسان کے لیے۔ یہ آیت پکاری کہ کیا ابھی اے انسان تجھ پہ وہ وقت نہیں آیا کہ تو اللہ کی طرف رجوع کرے؟ تو یہ قرآن کی آیت آپ خود پڑھیں، بار بار اسے جھنجھوڑ رہی ہے ہمیں، یہ کسی کو خاص خطاب نہیں ہے، تمام ایمان والوں کو خطاب ہے، ہم سب کو۔ الم یأن للذین آمنوا، کیا وقت نہیں آیا؟ یعنی کا مطلب ہے وقت آنا، لم یعنی نہیں آیا، کیا وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے؟ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کے دل ڈریں اللہ کے ذکر سے اور اس چیز سے جو حق نازل کیا گیا۔ ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، یہاں انسان کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ دیکھو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اہل کتاب میں سے پہلے گزر چکے ہیں، یہود و نصارہ، ان کی طرح نہ ہونا۔ کیا کیفیت ہے؟ قرآن نے خود منظر کھینچا ہے، فطال علیہم الامد، ان پر ایک لمبی مدت گزر گئی، اس لمبی مدت اسی حال میں گزاری بات ہے جو ایک دن کیفیت ہوتی ہے اگلے دن نہیں ہوتی، اور دن بدن جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ گزرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر ان کا جو ان سے ملے ہوئے ہیں، پھر ان کا جو ان سے ملے ہوئے ہیں، 3 زمانوں کا حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد دن بدن زمانے کے اندر تنزلی ہوتی جاتی ہے۔
تو یہاں یہ الفاظ یہ ہیں کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا اہل کتاب میں سے جو پہلے گزرے، فطال علیہم الامد، ان پر لمبا ایک مدت گزر گئی، فقست قلوبہم، اس لمبی مدت گزرنے کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے، اور وکثیر منہم فاسقون۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ دو کیفیتیں بیان ہوئی اہل کتاب کی اس لمبی مدت گزرنے کی وجہ سے۔ ایک تو فقست قلوبہم، یہ ان کے دل کی کیفیت بیان ہوئی کہ ان کے دل سخت ہو گئے۔ روحانی اعتبار سے کیفیت کیا ہے؟ دل جب سخت ہو جائے، اللہ معاف فرمائے، کوئی خیر کی بات اندر نہیں اترتی۔ اور ظاہری پریکٹیکلی جو عمل تھے اس میں ان کی کیفیت کیا ہوئی؟ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے بہت سے فسق و فجور میں، گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اب پھر وہ آیت پڑھے، آیت کا ابتدائی جملہ دیکھو، لا یکونوا کالذین، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا۔ اے ایمان والو، کیا تم پر وقت نہیں آیا کہ اللہ کے خوف سے تم ڈرنے لگو؟ جو اہل کتاب کی کیفیت تھی جو تم سن رہے ہو، تم ایسا نہ ہونا۔ اعلموا، اب پھر یہ الفاظ مختلف انداز میں بار بار سمجھائے جاتے ہیں کہ چلو اگر تم سمجھتے ہو، اور یہ دل میں احساس پیدا ہو جانا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اگر آج یہ آیت سن رہے ہیں، ہمارے دل میں احساس آتا ہے کہ واقعتاً ہمیں غفلت سے نکلنا چاہیے، اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے، اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی کوشش ہی کر سکتا ہے انسان، کوشش کرنی چاہیے۔ اب انسان کے دل میں شیطان بعض اوقات مایوسی ڈالتا ہے کہ تو کس منہ سے توبہ کرے گا، ساری عمر تو نے یہ کام کیے۔ تو جان لو ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، یہ زمین کو بھی صبح و شام تم دیکھتے ہو بنجر ہو گئی ہے، مردہ ہو گئی ہے، اس زمین میں زندگی کون ڈالتا ہے؟ اللہ۔ تو اگر تمہارا دل مردہ ہو چکا ہے، اگر حق بات کی طرف اس سے پہلے رغبت نہیں تھی، سچے دل سے دو آنسو بہا لو، اللہ کے حضور توبہ کرو، دیکھو تمہارے دل میں پھر بہار آ جائے گی، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو پھر زندہ کرے گا۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جان لو بے شک اللہ تعالیٰ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مرنے کے بعد۔ یقیناً قد بینا لکم الآیات، بے شک ہم بیان کرتے ہیں تمہارے لیے اپنی آیات، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، تم عقل و شعور سے کام لو، اور تھوڑا اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ ہو۔ اب اگلی آیت میں کیا ہے؟ آپ نے غور کیا ہوگا گزشتہ آیات میں، بلکہ اسی رکوع کی ابتدا میں الفاظ کیا تھے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت تھی۔ اب پھر اسی کا ذکر ہے، ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورت، جو اللہ کے حضور صدقہ کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، مرد و عورت، اقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ تعالیٰ انہیں قرض دے گا، اور انہوں نے قرض دیا اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا۔ پچھلے آیت میں کون دے گا اللہ کو قرض حسنا؟ انہوں نے گویا قرض حسنا اللہ کو دیا۔ یضاعف لہم ولہم اجر کریم، پہلے بھی یہ الفاظ گزر چکے ہیں۔ اللہ جل شانہ دگنا کرے گا ان کے لیے اجر، اور ان کے لیے اجر کیسا ہوگا؟ کریم، بڑا ہی باعزت اجر اللہ ان کو دے گا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں کیا ہے؟ پھر ایمان والوں کو خطاب ہے، گویا ہم سب کو خطاب ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر، اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، یہ بڑے عجیب الفاظ ہیں یہاں قرآن میں، اور یہاں ایک سوال بھی ذہن میں آتا ہے قرآن کی آیت سے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ پھر دیکھیں الفاظ کو، جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر، صرف اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے کی شرط ہے۔ یہ کون ہیں؟ یہ صدیقین بھی ہیں اور شہداء بھی ہیں۔ یہ اللہ جل شانہ کے نزدیک شہداء کا درجہ بھی پائیں گے، صدیقین کا درجہ بھی پائیں گے۔ اور قرآن میں دوسری جگہ، غالباً سورہ مائدہ میں یا نساء میں کسی جگہ آپ نے آیت پڑھی ہے 5ویں 6 پارے میں، جہاں الفاظ کیا ہیں کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین یہ الگ الگ درجے ہیں۔ جو انبیاء کا ہے وہ سب سے بلند ہے، پھر شہداء کا ہے، صدیقین کا ہے، پھر صالحین کا ہے۔ اور یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں، جو بھی ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر،
یہی کون ہے؟ صدیقین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے نزدیک۔ تو یہاں علماء نے ایک تو وہ آیت بھی اگر آپ سامنے رکھیں سمجھانے کے لیے، سورہ بقرہ کے اندر آیت الکرسی سے جو اگلی آیت ہے، آیت الکرسی جہاں مکمل ہوتی ہے تو لا اکراہ فی الدین، اس کے بعد ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، دوست ہے ایمان والوں کا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کی روح سے سارے ولی ایمان والے، قرآن کہہ رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، جو بھی ایمان والے ہیں اللہ ان کا دوست ہے۔ ولی اللہ اسے کہتے ہیں نا، اللہ جس کا دوست ہو جائے، اللہ کا دوست۔ لیکن یہ الگ بات ہے، اس کے درجے ہیں مختلف، درجے مختلف ہیں۔ ایمان کے بھی جیسے مراتب ہیں، آپ سے ارشاد فرمایا تھا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، سب سے افضل لا الہ الا اللہ، اور سب سے ادنا کیا ہے؟ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ تو ایمان کے جیسے درجات ہیں، اسی طرح ایک پر شہداء کے بھی درجات ہیں، صدیقین کے بھی درجات ہیں۔ تو کسی حد تک صدیقین اور شہداء یہ سب شامل ہیں اس کے اندر۔ وہ الگ بات ہے کہ ان کے درجات ہیں، وہ تو انبیاء کے آپس میں درجات ہیں، میں نے کل پرسوں بھی شاید عرض کیا تھا، صحابہ کے آپس میں مختلف درجات ہیں۔ تو کسی حد تک صدیقین اور شہداء ہر صاحب ایمان ہے، لیکن بعض حضرات نے سمجھانے کے لیے یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد ہے ایمان کامل۔ جیسے آپ نے ایک حدیث میں سنا ہے، اس نوعیت کے الفاظ کی 2-3 حدیثیں ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ لا یؤمن احدکم، لا یؤمن احدکم، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایک مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے کر سکتا ہے۔ ایک اور حدیث میں اور الفاظ ہیں۔ تو یہ جو الفاظ ہیں، اب اس کا کیا مطلب ہے کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو، من والدی و ولدی والناس اجمعین، تو یہ تمام چیزیں وہاں بھی کیا ہے کہ کمال کی نفی ہے، کہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ ایمان تو رہے گا لیکن ایمان کے اندر کمال پیدا نہیں ہوگا جب تک وہ صفات نہ ہو۔ تو یہاں بھی جو کامل مومنین ہیں ان کا بیان ہے، اور کامل مومنین واقعتاً وہ شہداء کے مقام پر ہیں، صدیقین کے مقام پر ہیں، کس کے نزدیک؟ ان کے رب کے نزدیک۔ لہم اجرہم و نورہم، ان کے لیے ان کا اجر بھی ہے، اور پھر وہی الفاظ ان کا نور بھی ہے۔ وہی جو نور پیچھے آپ نے الفاظ سنے کہ نور ہوگا، روشنی ہوگی ان کے آگے پیچھے، قیامت کے روز جائیں گے، منافقین سے پورا مکالمہ آپ نے سنا، ان کے لیے ان کا اجر بھی ہوگا اور ان کا نور بھی ہوگا۔ اور بعض مفسرین نے، علماء نے سمجھانے کے لیے لکھا ہے کہ یہ جو پیچھے الفاظ آئے ہیں نا کہ ولا یکونوا ابھی آپ نے جو پیچھے الفاظ سنے ویسے ہی میں عرض کر دیتا ہوں کہ پیچھے جو آپ نے الفاظ سنے نا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہونا اہل کتاب میں سے جن کے دل سخت ہو گئے، اور اس کے بعد پھر ان کے دل بھی سخت ہوئے، بھلا بھی دیا، اور ان کی یہ وجوہات بیان ہوئی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ 2 چیزیں ایسی ہیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، اگر وہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں تو دل کی وہ سختی بھی ختم ہو سکتی ہے، اور انشاءاللہ ایمان میں کمال بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ وہ 2 چیزیں دل کی سختی دور کرنے کے لیے سب سے بنیادی اکسیر کی جو چیز ہے وہ تو ہے اللہ کا ذکر۔ جتنا اللہ کا ذکر کریں گے، جتنا اللہ کو یاد رکھیں گے، ہر موقع پر اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، اتنا زیادہ دل کے اندر وہ سختی دور ہوگی۔ اور دوسری چیز ہے قرآن پاک سے اپنا تعلق جوڑیں۔ قرآن پاک کی تلاوت بذات خود مقصود ہے، قرآن پاک کی تفہیم سمجھنا بذات خود مقصود ہے قرآن میں، اس پر عمل کرنا بذات خود مقصود ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد 3-4 جگہ یہ قرآن میں آیات ہیں، تقریباً ایک جیسی الفاظ ہیں، ترتیب تھوڑی سی بدلی بھی ہے۔ ہر جگہ یہ ذکر ہوا ہے کہ یتلو علیہم آیاتی ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، آیات کی تلاوت کریں، ان کا تزکیہ کریں، انہیں کتاب اور حکمت سکھلائیں۔ تو قرآن پاک سے تعلق جتنا ہمارا مضبوط ہوگا، ہر موقع پر قرآن پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن سے محبت، قرآن سے اپنا تعلق جوڑے۔ اور ہمارے استاد اکثر سمجھانے کے لیے ایک بات فرمایا کرتے تھے، اللہ ہم سب کو بھی، مجھے بھی، آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وہ فرماتے تھے اگر ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، ہم سب گناہ گار ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہیے ہر شخص کو، اگر ہم قرآن سے اس حد تک بھی تعلق پیدا کر لینا، انشاءاللہ اللہ سے یقین رکھیں، ہم یہ عہد کر لیں
کہ جب تک صبح اٹھ کر چند آیات قرآن کی نہیں پڑھنی نا، گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا. جو آپ کے معمولات ہیں، آپ زراعت کرتے ہیں، آپ ملازمت کرتے ہیں، آپ تجارت کرتے ہیں، آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، جو بھی آپ کا پیشہ ہے، جب تک قرآن پاک کی کم کر لیں کوانٹٹی بے شک، لیکن جب تک چند آیات میں تلاوت محبت سے نہ کر لوں، عقیدت سے چوں کہ اللہ کے کلام کو نہ پڑھ کے رکھوں، اس وقت تک گھر سے باہر نہیں نکلنا. وہ فرمایا کرتے تھے اگر اس حد تک بھی قرآن سے تعلق ہونا، انشاءاللہ یقین رکھیں یہ قرآن آپ کو قبر میں اور قیامت میں اکیلا نہیں چھوڑے انشاءاللہ. یہ اللہ کی صرف کتاب نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منقول ہے یہ قول، آپ نے سنا ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے کلام کروں، وہ تو خیر مقام ان کا کیا تھا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. فرمایا کرتے تھے جب میرا جی چاہتا ہے نا کہ میں اللہ سے کلام کروں، میں نماز کی نیت باندھوں، مناجات، وہ کیفیت، اللہ سے ہم کلام. اور جب میرا یہ جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے کلام کرے، اللہ تعالیٰ مجھ سے کلام کرے، میں قرآن کھول کے نا بڑی محبت سے اس کو پڑھنا شروع کر. اللہ کا کلام یہ سارا اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اس کا تکلم فرمایا ہے، یہ جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں. تو قرآن پاک سے تعلق جوڑ لیں اور اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، وہ دل کی سختی بھی دور ہوگی اور ایمان کے اندر انشاءاللہ کمال بھی پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. ترجمہ پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم یأن للذین آمنوا، کیا وقت نہیں آیا ابھی ایمان والوں کے لیے، کیا وقت نہیں آیا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کے دل ڈرے اللہ کے ذکر سے، وما نزل من الحق، اور اس چیز سے جو اللہ نے حق نازل کی، قرآن کی ساری تعلیمات. ولا یکونوا، اور دیکھو نہ ہو جانا تم کالذین اوتوا الکتاب من قبل، ان لوگوں کی مانند کہ جن کو کتاب پہلے دی گئی، اہل کتاب یہود و نصارہ. کیا کیفیت تھی ان کی؟ فطال علیہم الامد، ان پر ایک لمبی مدت جب گزر گئی، فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے، اور وکثیر منہم فاسقون، ان کی کیفیت ہے اور ان میں سے بیشتر لوگ فاسق بن گئے. تم ایسا نہ ہونا. اعلموا، تم جان لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی زندگی بخشتا ہے کس کو؟ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مرنے کے بعد. یعنی یہ تو ایک مثال ہے، اگر تم مردہ ہونے لگے ہو خدا نہ خواستہ تو اللہ کی طرف رجوع کر لو، ذکر شروع کر دو، تمہارے اندر بھی انشاءاللہ اپنے روحانی طور پر کیفیات اللہ عطا فرمائے گا. قد بینا لکم الآیات، بے شک ہم بیان کرتے ہیں تمہارے لیے آیات، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو. ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینے والے، جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا. پہلے میں نے اس کی تفصیل عرض کر دی تھی کہ قرض حسنہ اس کو کیوں کہا گیا قرض؟ اس لیے کہ جیسے قرض کی واپسی ضروری ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کے راستے میں اگر کوئی چیز دی ہے بندے نے خلوص نیت سے، تو اللہ جل شانہ انشاءاللہ لازمی طور پر کئی گنا بڑھا کر اس کو، اس بندے کو واپس دے گا. دنیا میں بھی ملتا ہے، آپ مانے نہ مانے، دنیا میں بھی اللہ واپس دیتا ہے، آخرت میں تو یہ ہے ہی ہے انشاءاللہ. خلوص شرط ہے، دکھلاوا نہ ہو. وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، دگنا کرے گا اللہ ان کے لیے، وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور ان کے لیے اجر بھی ہے بہت ہی باعزت. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسولوں پر، أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ، یہی لوگ ہیں جو کہ سچوں میں شمار ہوں گے، صدیقین میں، اور شہداء میں شمار ہوں گے، عند ربہم، ان کے رب کے نزدیک. لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے ان کا اجر بھی ہوگا اور ان کی روشنی بھی ہوگی. اور اس کے مقابلے میں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ ہیں جہنم والے، جہیم والے، بھڑکتی ہوئی آگ والے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ قرآن کی جتنی آیات ہم روز نصیحتیں سنتے ہیں صرف سننے کی حد تک نہ رکھیں، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. دعا فرما لیں بیماروں کے لیے بھی. بلوچ صاحب کے بھی ہاتھ پہ وہ اس وقت بھی لگا ہوا ہے. جی اللہ خیر، اللہ خیر، اللہ تعالیٰ خیر.
یہ بھی ایک پروفیسر صاحب کے لیے دعا کی درخواست کر رہے ہیں، اور بھی اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے، تمام بیماروں کو اللہ صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، تمام لغزشات سے درگزر فرما، ہم سب کو یا اللہ ایک اور نیک بنانے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے لوگ بیمار ہیں تو جانتا ہے یا اللہ، تمام بیماروں کو صحت والی، عافیت اور سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ یہ بیماری بھی تیرے قبضہ قدرت میں ہے، صحت بھی تیرے ہاتھ میں ہے یا اللہ، تمام بیماروں کی بیماریوں کو صحت سے تبدیل فرما۔ جتنے لوگ پریشان ہیں تو جانتا ہے، تمام پریشان لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ سیلاب سے بھی اس وقت جو حالات ہیں آپ سب جانتے ہیں، جو بھی متاثرین ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ ہماری اپنی شامت اعمال سے یہ مصائب ہم پر اترتے ہیں، ہمیں اقرار ہے، ہم سب کو اپنی بارگاہ میں توبہ کرنے کی، توبۃ النصوح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، تمام گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم